بنی 2024 میں، تو اس کے بعد رمضان شریف جب آیا، رمضان کا مبارک مہینہ، میں کہہ رہا تھا کہ جب احسن صاحب نے تو ساری تفصیل سے روشنی ڈال دی، لیکن جب ہماری حکومت 2024 فروری میں بنی تو اس کے بعد جو رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے رمضان کے لیے مستقین کے لیے کچھ پیکج دیا. اس وقت کوئی میرا خیال 12 ارب روپے کا پیکج تھا. تو لیکن جو تجربہ ہوا، یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے ہمارا، جو عام فہم میں ہم یوٹیلیٹی اسٹور کہتے ہیں، جو منسٹری آف انڈسٹری کے زیر نگرانی کام کر رہا تھا، تو وہ جو تجربہ ہوا وزیر اعظم صاحب شباز صاحب کے ذہن پہ بڑا بوجھ تھا، کیونکہ لوگوں کو دھکے پڑے، لوگوں کو جو کوالٹی چیزوں کی تھی جو اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور میں مل رہی تھی، ان کی کوالٹی پہ بھی بہت سارے کویشچن مارک تھے. اس طرح شفافیت نہیں تھی، اس میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو چیزیں مل نہیں رہی تھی، اس میں بہت سارے گھپلے ہو رہے تھے. تو اس چیزوں سے اور عزت نفس جو ہے، ایک عام آدمی جو مستحق تھا اس امداد کا، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر بڑی سوچ بچار کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈیجیٹل ایک طریقے سے اس کو ٹرانسفر کریں گے. مستقین جو احسن صاحب نے بتایا ہے، اس کی تعداد بھی بتائی ہے، اور جو مستفید جو فیملیز ہوئی ہیں ان کو بھی، جو میرا خیال بیسیکلی یہ 40 لاکھ 4 ملین پہ یہ پروگرام جو لوگ تھے ان پہ یہ اس پہ سارا اوپر تھا اس کا. اور یہ فیملی پر فیملی ہم 5 بندوں سے یہ کوئی تقریباً 2 کروڑ جو لوگ تھے اس سے مستفید ہونے تھے. لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ جو کسی اور، جس طرح اگین میں کہوں گا کہ احسن صاحب نے بتایا کہ کسی اور حکومت کے کسی اور پروگرام سے جو مستفید نہیں ہو رہے ان کو صرف سلیکٹ کرنا ہے. تو پھر جب چھان بین کی، بسب والوں نے، ہمارے سیکٹری صاحب عامر صاحب نے بڑا کام کیا، آئی ٹی والوں نے، شہزاد خواجہ نے اپنے سیکٹری صاحب کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا، 2-3 منسٹری تھی جنہوں نے بڑے کام کیا. تو اس میں پھر پتہ چلا کہ یہ 2.6 جو ہیں وہ نکلے اس سے، جو مستفید نہیں ہو رہے تھے ان پروگراموں سے جو مختلف طریقے سے گورنمنٹ نے شروع کیے ہوئے تھے، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا دوسرے پروگرام تھے. تو اور پنجاب گورنمنٹ صوبوں نے بھی کوئی پروگرام شروع کیے تھے، تو وہ بھی ہم نے کہا کہ جن کو صوبائی حکومتیں امداد دے رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل نہ کی جائیں. تو یہ 5,000 فی ایک گرانہ یہ امداد دی، جو تقریباً 16 ارب روپیہ بنتا ہے. تو اس پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ پروگرام دیا تو یہ یونیک قسم کا پہلی دفعہ پاکستان میں یہ پروگرام شروع کیا جا رہا تھا، جس کے لیے پہلے تو یہی کہا گیا کہ بڑا ناممکن ہے، لیکن اس ناممکن کو اس ٹیم نے ممکن کر دکھایا، جس میں عامر صاحب تھے، ان کی منسٹری آئی ٹی والوں نے، اور جو جس طرح کچھ ٹیلکوز ہیں نا، یا حسن صاحب نے ذکر کیا، اور بینکس پہ ان کو بھی بڑی ہیسیٹیشن تھی کہ ہم کس طرح کریں گے. تو اسٹیٹ بینک نے، گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑی سپورٹ دی. تو یہ جو کام تھا ناممکن وہ ممکن ہوا. الحمدللہ آج یہ تجربہ کامیاب رہا ہے. اس مہینے میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ پیسے 5,000 پہنچے ہیں. ان کی عزت نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوئی، ان کو کوئی لائنوں میں نہیں لگنا پڑا، کوئی ان کو ایسی چیز نہیں ملی جس کی کوالٹی نہ، وہ اپنی مرضی سے وہ 5,000 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں. اور جو اس سے پتہ چلا کہ لوگ بہت مطمئن ہیں. اور یہی ماڈل پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ اب دوسرے بھی جو شعبے ہیں، جو سیکٹر ہیں، اس میں یہ ریپلیکیٹ کیا جائے اور اس ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال جو رمضان شریف آئے گا اس میں اور بہتری اور امپرومنٹ آئے گی، جس سے لوگوں کو اور آسانی سے یہ امداد پہنچ سکیں گی. اور کیونکہ آئی ٹی والوں کا اس میں بڑا رول ہے، تو شہزاد فاطمہ، ہماری خواجہ شہزاد فاطمہ ہیں بڑی، اور یہ بیسیکلی آئیڈیا بھی انہوں نے دیا تھا، جس کو سب نے مل کے کامیاب کرایا. تو اب یہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. تھینک یو، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی سب تو آنریبل فیڈرل منسٹرز نے بیان کر دیا ہے. میں صرف اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی
کہ 4 فروری کو جس کابینہ کی میٹنگ میں جب آنریبل پرائم منسٹر نے ایک ذمہ داری لگائی کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن لے کے آئیں کہ کس طرح سے ٹارگیٹڈ سبسڈی ہم دیں اپنے جو مستحق لوگ ہیں خالی ان کو، تو اس میں پھر انہوں نے ایک کلیکٹیو ذمہ داری لگائی تھی انڈسٹریز کی، فوڈ سیکیورٹی کی، باقی منسٹرز کی، وسپ کی، کہ اور پھر وہاں سے یہ ایک ڈیجیٹل والیٹس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ سامنے آیا. اور میں اس میں بہت زیادہ آنریبل پرائم منسٹر کا اس لیے شکریہ ادا کروں گی کہ جو لیگیسی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، مگر ان کی جو پروگریسو تھنکنگ ہے اور لیڈرشپ ہے اس نے ہمیں وہ اسپیس دی اور کانفیڈنس دیا کہ ہم نے یہ پہلی دفعہ 20 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل والیٹس اور ڈیجیٹل ٹرانسفرز کے ذریعے کیا. اس کے ڈیجیٹل اکانومی میں جو ایک آنریبل پرائم منسٹر کا لارجر ویژن ہے نیشنل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا، جس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے ایک باقاعدہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ بھی پاس کیا، اور ایک پوری ایک فریم ورک ہے جس کے تحت ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف موو کر رہے ہیں. پرائم منسٹر FBR کی، کسٹمز کی، پورٹس کی، ان تمام چیزوں کی جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس کو ذاتی طور پہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہے یہ اس طرف ایک بہت میجر ایک میں کہوں گی کہ حکومت پاکستان نے اس دفعہ اس پروجیکٹ کو ڈیجیٹلی کر کے قدم لیا ہے. اس کے چند فوائد میں سے سب سے بڑا جو مجھے ذاتی طور پہ فائدہ نظر آتا ہے وہ ڈیجیٹل انکلوسیوٹی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے خواتین و حضرات جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، پاکستان کی ان بینکڈ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ایسے لوگ جن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ فارمل ٹرانزیکشنز نہیں کرتے. وہ اس انفارمل اکانومی کو فارملائز کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا جو ایک ویلیویبل کنٹریبیوشن ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی کی ہے. اور اس کی طرف یہ قدم جو ہے یہ ہمیں انشاءاللہ ایک ریولوشن لائے گا پاکستان کی ریونیو کلیکشن میں، اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں، اور GDP کی گروتھ میں بھی. دوسرا جو اس کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی جو ایک جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے، یا جو خواتین کی ایک فارمل اکانومی میں ان کو ایک حصہ بنانا ہے. میں آپ کو کچھ یہاں پہ اگر نمبرز بتاؤں تو اس پروگرام کی وجہ سے تقریباً 9.5 لاکھ نئے ڈیجیٹل والیٹس قائم کیے گئے، اور اس کے ذریعے تقریباً 1.9 ملین یعنی کہ 19 لاکھ سے زائد ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. کسی نے اپنا لون ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے پے کیا ہے، کسی نے اپنے موبائل میں پیسے بھروائے ہیں، کسی نے اپنی بل پے کیا ہے، کسی نے اپنی انشورنس پے کی ہے. تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بیریئر بریک ہوا ہے، ایک سب کو ایک طرح سے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ کس طرح یہ ایک آسانی سے آپ اپنے فون کے ذریعے، آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے بغیر لائنوں میں لگیں. نہ صرف یہ کہ ان کی ڈگنیٹی محفوظ ہوئی کہ ان کو رمضان پیکج کے لیے لائنوں میں نہیں لگنا پڑا، مگر آنے والے وقتوں میں نہ آپ کو بل دینے کے لیے لائنوں میں لگنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی ہیلتھ، ایجوکیشن سب ڈیجیٹائز کریں. جتنی سٹیزن سروس ہیں، پرائم منسٹر کی باقاعدہ ہدایت ہے کہ وہ آپ کے فون سے جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ اپنے سکون سے، اطمینان سے وہ تمام گورنمنٹ سروسز اویل کر سکیں. 8,23,000 سے زائد خواتین ہیں جن کے ڈیجیٹل والیٹس بنے اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز انہوں نے کی. تو میرے خیال سے کہ اگر میں ایک جو سب سے بڑی اس پروگرام کی شفافیت کے علاوہ جو میں کہوں گی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ 8 لاکھ سے زائد خواتین نے ڈیجیٹل والیٹس ان کے بنے، انہوں نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی. اور جب ایک دفعہ بن جاتا ہے اور لوگ استعمال آپ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے، اس کی سہولت سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے. اور اسی طرح سے 2,500 سے زائد جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہماری پاپولیشن ہے، جو ہمارے معذور حضرات ہیں، جو ہماری شناختی کارڈ کے مطابق جن کے پاس ہے، انہوں نے بھی ڈیجیٹل والیٹس کھولے اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی. سو اوور آل ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف، ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف اور انکلوسیوٹی کی طرف جو ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آنریبل پرائم منسٹر کا شکریہ بھی ادا کروں گی، اور تمام ٹیم کا. ایسن صاحب ہیں لیڈ راحت تنویر صاحب کی منسٹری نے، عامر صاحب سیکٹری بیس میں ساتھ، زرار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹری IT ہیں ہمارے. اسی طرح PTA نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اسٹیٹ بینک نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور ایک جو یونیک فیچر تھا جو نیشنل ٹیلی کام نے NTC نے کیا وہ یہ تھا کہ آنریبل پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ایک کنٹرول روم سیٹ کیا گیا جس کے ذریعے کمپلینٹس ریسیو ہوئیں.
اور لاکھوں کی تعداد میں کمپلینز ریسیو ہوئیں. تقریباً 20 لاکھ سے زائد فونز جو ہیں اور لوگوں کی کمپلینز ان کو ایڈریس کیا گیا. اور اس کے بعد ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کی وزیر اعظم صاحب نے ایک ہدایت دی ہے، جس کو انشاءاللہ اب اس پورے پروگرام کی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہوگی اور وہاں سے ہمیں ایک کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ اس کے ریزلٹس بھی سامنے آئیں گے. تو اس کے ساتھ میں اب سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میرے خیال سے کہ آنے والے وقتوں میں آنریبل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس ڈیجیٹل پیمنٹس کو ہم اپنے تمام پروگرامز میں انکارپوریٹ کریں گے. تھینک یو. ڈیجیٹل والیٹ سے 20 ارب روپے کا منصوبہ مکمل ہوا. شیزا فاطمہ کا کہنا تھا تمام شعبوں میں ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہے ہیں. پروگرام کے تحت 19 لاکھ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوئیں. رمضان پیکج کے لیے لوگوں کو قطاروں میں نہیں لگنا پڑا. رانا تنویر گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوام نے رمضان ریلیف پیکج پر اطمینان کا اظہار کیا. ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام پر عوام مطمئن نظر آئے. مستقبل میں اس نظام کو مزید بہتر کریں گے. اس سے پہلے احسن اقبال گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا ڈیجیٹل نظام کے ذریعے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے.